آج نہیں تو 10 سال بعد ہو جائے گا. یہ ویڈیو بن رہی ہے اس لیے میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں, آپ کو پتہ چلے انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں. میرے احباب میں سے ہیں, وہ آئے اور آئی جا رہے کہ ساحل بھائی آپ کی اتنی ویڈیو چلتی ہیں, آپ یہ والی بات کر دیں. آپ کو بتا دو دین کیا ہوتا ہے اور سمجھنا کیسے ہے. مجھے نا عمران خان پرسنلی پسند ہے ایک بندہ, اب تو نہیں پہلے تھا. آئی یوز ٹو تھنک کہ یار یہ بندہ گنگا کے الٹا کھڑا ہو جائے نا, اس کی قدر کیا کرو. باتیں میں ایسی کرتا تھا یار, نیٹو کے ٹینکس یہاں پہ کھڑے ہو گئے تھے کہ جا کے دکھاؤ افغانستان. بہرحال پھر اس کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ میں نے دیکھے تو سمجھ آ گئی تھی اس سے کچھ نہیں ہونے والا. بیچارہ نیت اچھی ہو یا ہو نہ ہو, اللہ ہی جانتا ہے, کام نہیں ہو سکتا. تو یہی ہوا. پھر کیا کہہ سکتا ہوں. 2019 میں لا پاس ہوا ہے. ابھی پاکستان میں لا پاس ہو چکا ہے, بل پاس ہو چکا, پتہ نہیں چلنے دیا, نیچے سے گزار لیا. ان سب پارلیمنٹ ہاؤس میں جتنے مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں نا, اب میں نے کہا مولوی کو کیوں قصوروار ٹھہراتا ہوں, بیٹھے ہوئے جاہل, پتہ ہی نہیں چل رہا کیا پاس کر رہے ہیں. امریکہ میں LGBT کا لا ہے, پتہ ہے آپ کو, لڑکا لڑکی سے شادی کر سکتا ہے. کوئی روک کے دکھائے امریکہ میں. اب لوت کی قوم نے آفیشیل منہ باہر نکالا. امریکہ کے علاوہ کہاں کر سکتا ہے؟ انڈیا میں نہیں کر سکتا. انڈیا کا لا بڑا فٹ ہے. انہوں نے پتا کہا ہے کہ لڑکا لڑکی سے شادی کرے گا, سوائے اس کے کہ لڑکے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, جینڈر ڈسفوریا اس کو, تو ٹھیک ہے وہ کسی آدمی سے شادی کر لے, اور ہم چیک کریں گے ڈسفوریا آپ کا. میڈیکل ایگزامینیشن ہوگی. انڈیا نے میڈیکل ایگزامینیشن رکھیا. امریکہ کے بعد کس کا نام آتا ہے؟ پاکستان کا. پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. پاکستان میں خالی یہ جا کے بتا دوں نا کہ میں عورت فیل کر رہا ہوں, بس نادرا نے مجھے عورت لکھ دینا ہے, پھر آئے شادی کریں بھائی صاحب, جاوید صاحب آئے, بس اتنی سی بات ہے. یہ ہے. اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصلی کہانی کہاں پہ کھیلی جا رہی ہے. یہ پاکستان کا لا بل پاس ہو چکا ہوا ہے, جینڈر ڈیفینیشن کے اندر میڈیکل ایگزامینیشن 0. بس مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں, لڑکی کو فیل ہو رہا ہے وہ آدمی ہے. 2 عورتیں جا کے نکاح کریں گے, نادرا سے ایشوڈ آئے گا نکاح نامہ ان کا, ویریفائڈ. علی بول دیا جا کے نادرا میں کہ میں فیل کر رہا ہوں بس کہ میں لڑکی ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹی کہانی ہے. اس لیے کہ یہاں پہ آپ جیسے جالے بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے آفیشیل نہیں کر سکتے, سمجھ رہے ہیں. اسی طرح پنڈی میں 3-4 اور مجلسیں لگی ہوئی ہیں ادھر, وہاں پہ 3-4 میں سے 4 میں لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں. میں آپ کو اس لیے کمپلیمنٹ کر رہا ہوں, یہاں پہ لڑکیوں کی محفل میں بھی جا سکتے تھے آپ, یہاں پہ کسی وجہ سے آئے ہیں. اندر اللہ نے آگ لگائی ہوئی ہے نا, ایسے تو نہیں ادھر آ گئے آپ. سسٹم سمجھیں, دین کسے کہتے ہیں. بس یہ ہمارے دین میں آ گئی ہے بات کہ جب دل چاہا لڑکی بن گیا, جب دل چاہا لڑکا بن گیا, جس سے شادی کرنی ہے کرو. کوئی لا میں روک نہیں سکتا مجھے. روکے گا کون؟ پاکستانی ہمسایا. ہمسائے روکتے ہیں نا کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی, 2 بندے اکٹھے کیوں رہتے ہو. تو کیا بولیں گے؟ دوست ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے بھائی یہ اصل میں مسلمان ہیں اندر سے. ان کو غصہ آئے گا اس بات پہ, محلے میں غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی, اٹھا کے باہر پھینکیں گے مجھے. نادرا خالی کور دے رہی ہے اس وقت گورنمنٹ کور دے رہی ہے, مطلب دین کور دے رہا ہے, مسلمان کور نہیں دے رہے اس کو. اس لیے چپ ہے اس وقت, چپ. پڑھیں ذرا یہ ایکٹ جا کے, آپ کے رونگٹے نہ کھڑے ہوئے تو میں بتاؤں آپ کو کہ دین کہتے کس کو ہیں. آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ دین نشانی ہوتی ہیں دین کی. لا میں حضرت یوسف کا بھائی ویزا نہیں لے سک رہا, تو یہ لا ہے, کوئی بھی بندہ لڑکی بن جائے, یہ دین بن گیا ہمارا. کسی شک میں نہ رہیے گا. یہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان سسٹمز کے اوپر ہی غالب کروں گا میں اپنے سسٹم کو. تم نے آنا ہے تو آ جاؤ, میں تو اسلام کی مدد کرتا ہوں. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ صرف اسلام کی مدد کرتے ہیں بس. اللہ مسلمانوں کو نہیں شکلیں دیکھتے. جس نے آنا ہے مدد لینا, آ جاؤ, پڑی ہوئی ادھر. دس از دا پرابلم. اتنا بڑا واقعہ ہمارے سامنے ہو گیا ہے, اور ہم پاکستانیوں کو پنڈی میں بیٹھ کے نہیں پتا جو سامنے سپریم کورٹ میں واقعہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا ہے. کوئی ریٹ نہیں دائر ہو رہی اس کے خلاف, کوئی کچھ نہیں. وہ اکیلا اللہ کا فوجی مجھے کالیں کر رہا ہے, کم از کم 4 دفعہ آیا. پھر میں نے اس کو دفتر بلایا, بات سن, کیونکہ مجھے کالیں بہت آتی ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں. انہوں نے ایکسپلین کیا, ڈاکٹر صاحب ہیں وہاں کے وہ, اور یہ بھائی صاحب آئے, یہ پنڈی سیٹل ٹاؤن میں ہی رہتے ہیں, 6 روڈ پہ کہیں پہ کٹاریا میں. یہ دونوں آئے کہ ساحل بھائی یہ دیکھیں لا, یہ دیکھیں لا, کہ مجھے بتا میں کیا کروں. کہتے آپ ایز این ایکسپرٹ کنسلٹنٹ آ جائیں, کیونکہ سائنس پتہ ہے آپ کو, نفسیات بتا دیں گے آپ جج کو. میں نے کہا یار وہ میری تھوڑی سنے گا, میں اس کے علاوہ کچھ کرتا ہوں کہ ہر ویڈیو میں نا عوام تک یہ آگاہی تو پہلے پہنچاؤں نا. ابھی تو ٹیکنیکل بات کرنے والا آئے گا کہ ہاں جی میری پہنچ ہے, میں آتا ہوں سپریم کورٹ میں, چھوڑتے ہیں اس کو ہم. آپ سمجھ رہے ہیں
समझ लें कि इमरान खान साहब को नहीं पता इस बात का, समझ लें, मतलब इंतहाई बेवकूफ़ी में मैं समझ लूँ, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ कि मैं ये समझ लूँ, मगर समझ लेते हैं एक मिनट के लिए। जिम्मेदारी फिर भी भाई साहब ही की है। आपका बेटा चोरी करे ना, मैं देखता हूँ कि मैं आपको ना पकड़ूँ, आप भी पकड़ेंगे। क्या बेटा क्या करके तेरा पुत्र आके मेरे घर? लीडरशिप का इतना सा मतलब नहीं पता आपको? आप समझे छोटा वाकया है कि अल्लाह ताला के दीन के अंदर इतनी बड़ी मेख लगा दी आपने आके, और ये लोग कहते हैं दीन का मसला नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर मौलवियों ने कंफ्यूजन डाली हुई है 70 साल से कि मजहबी अमूर भी कोई चीज होती है, सिर्फ मजहब ही है इस्लाम। LGBT मजहब का मसला है ही नहीं, नादरा का मसला है, तो सिस्टम का मसला है। हमारे पाकिस्तान में तो सिस्टम का मसला है। आप नमाजें पढ़ें, आप अपने रोजे रखें, आपको क्या रोक टोक है? जब तक दीन की डेफिनेशन नहीं समझ आएगी तब तक नहीं पता चलेगा भाई इसका हमसे ही सवाल होना। अल्लाह ने सिर्फ दीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, अल्लाह बाद ही सिस्टम ही करते हैं। क्या जी, क्या मिस्त्री थे, कुम्हार थे, किसान थे, क्या करते थे मेरे सिस्टम को चलाने के लिए? अल्लाह ने ये सवाल करने हमसे। अल्लाह ने ये तो नहीं पूछना कि अच्छा दिल में बुरा जानते थे, कुछ भी नहीं करते थे, कोई बात नहीं, सिस्टम तबाह। अमन के दौर में ये मामलात नहीं पूरे होते। अमन के दौर के सहाबा को आग लगी होती थी, हम जंग के दौर के मुसलमान हैं, जंग के दौर के मुसलमान, और हम लोग आराम से बैठे हुए जैसे से कहानी खत्म। जब पूरी तरह घर को आग लगी तो पुर अमन होके बैठ गए हम। नहीं सॉरी, अमन के दौर में पुर अमन नहीं बैठा साबी, यहाँ पे हम जंग और जदल के दौर में बच्चे हमारी रेप हो रही हैं। कश्मीर से लेकर फलस्तीन तक रोज चीखों की आवाज आती है, रोज रोज कोई ना कोई मुसलमान रेप हो रहा है। कहां से रेप हो रहा है? फौजियों से रेप हो रहा है ना। कोई गली में लगा रेप भी होता, मैं कहीं यार ठीक है, सिविल इशू है, पुलिस का इशू है। हर जगह फौज आती है, पकड़ती है, हमें मारती है, भाग जाती है। सॉरी सर, अल्लाह हाफिज, हम जंग जीत गए, ऐसे तो नहीं हम जंग जीतेंगे भाई।